औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब ने गुज़श्ता रोज फलस्तीन और इसराइल के हवाले से एक ट्विटर पर एक पोल किया था और उसमें अल्ताफ हुसैन साहब का कहना था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से कहा जा रहा है कि तमाम मुस्लिम ममालिक उस अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करें और उसका हिस्सा बने। इस हवाले से अल्ताफ हुसैन साहब का कहना था कि अब्राहम अकॉर्ड या इसराइल को तस्लीम किए जाना उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक फलस्तीन रियासत को तस्लीम नहीं किया जाता और फलस्तीन की रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर नहीं बनाया जाता। उस वक्त तक अब्राहम अकॉर्ड या फिर इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये उनका पोल में उनका ये कहना था और फिर उसमें तकरीबन 96% लोगों ने अल्ताफ हुसैन साहब के इसकी हिमायत की और 96 लोगों ने इसमें वोट दिया कि अल्ताफ हुसैन साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुतालबा किया कि वो अवामी मुतालबात के मुताबिक इसराइल के हवाले से और फलस्तीन के हवाले से जो अवाम ने फैसला दिया है उस पर अमल करें और पाकिस्तान के लोग जो फलस्तीन की रियासत के हक में फैसला दे चुके हैं, माजी में भी वो उनके दिल फलस्तीन के साथ धड़कते थे और आज भी पाकिस्तान की अवाम चाहते हैं कि फलस्तीन की जो रियासत है उसको तस्लीम किया जाए और वहां जो मजालिम हुए हैं उनका भी उजाला किया जाए। फलस्तीन की रियासत तस्लीम किए जाने के बाद उनको अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी नुमाइंदगी दिए जाने के बाद फिर अब्राहम अकॉर्ड और इसराइल को तस्लीम किए जाने पर सोचा जा सकता है। ये बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने पोल में कहा था और इसमें 96% लोगों ने इसमें अल्ताफ हुसैन साहब के इस मुतालबे को कहें या फिर उनकी इस जो रखा गया था मुतालबा उसके हवाले से 96% लोगों ने इसकी हिमायत का ऐलान किया है। तो ये गुज़श्ता 24 घंटे पहले ये हुआ था और 24 घंटे कबल से और अब तक इसको तकरीबन पाकिस्तान की जो अवाम थे उन्होंने 96% अल्ताफ हुसैन साहब के हक में फैसला दिया। हम मैं नाज़रीन जिक्र करूंगा अल्ताफ हुसैन साहब का। अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से जो सोशल मीडिया पर खुसूसन तौर पर सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही हैं और अल्ताफ हुसैन साहब के हक में जो रैलियां निकाली जा रही हैं, उनके बैनर्स लगाए जा रहे हैं, उनके पम्फलेट लगाए जा रहे हैं और उनके पेनाफ्लेक्स जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लगे हैं, उसके बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता दानिश्वर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो दीगर जमातों के जो मुखालिफ हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वो तमाम लोग जो हैं वो मुतहरिक हो गए और मुतहरिक होने के बाद उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों की हो तो हदफ अल्ताफ हुसैन को बनाया जाता है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आफाक की हो तो हदफ जो है वो अल्ताफ हुसैन को बनाया जाता है, जबकि ये वो लोग हैं जिनको 15 साल कबल, किसी को 25 साल कबल और किसी को 30 साल कबल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से फारिग कर दिया गया था, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको अल्ताफ हुसैन के खाते में डालकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो अब अल्ताफ हुसैन साहब का जो खौफ है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि वो जो सदर मुमलिकत हैं आसिफ अली जरदारी जो कहा करते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजा देंगे, आज वो एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने की बात करते हैं
وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آئینی دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب جو بضد تھے کہ 28ویں ترمیم کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی، وہ اب 28ویں ترمیم کو ترمیم کے ساتھ منظور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان پر ایک پریشر ہے کہ وہ صدر مملکت کی عہدے سے برطرف ہو جائیں، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب پر جب بھی پریشر تھا تو انہوں نے اس پریشر کو ختم کرنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہاتھ بڑھانے کے لیے نوشر و فیروز میں اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور اپنے لوگوں کو کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل اسلام آباد میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں 35 میں بتا بھی چکا ہوں، پہلے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ 35 سے 40 قومی اسمبلی کے اراکین تھے جنہوں نے ایوان صدر میں زرداری صاحب سے ملاقات کی تھی اور اپنے ان خدشات کا اظہار کیا تھا، اور صدر زرداری صاحب سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا سندھ کی تقسیم ہونے جا رہی ہے، سندھ میں مزید صوبے بنائے جا رہے ہیں، تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اور اگر ہم نے اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو پھر آپ میں سے بہت سے لوگوں کو جیل بھی جانا پڑے گا اور بہت سے لوگوں کی ہمیں قربانی بھی دینی پڑے گی۔ یہ آصف علی زرداری صاحب نے اس اجلاس میں جو اسلام آباد ایوان صدر میں منعقد ہوا تھا اس میں برملا اپنی پارلیمنٹ کے جو ممبران تھے ان سے یہ کہا تھا۔ اب 28ویں ترمیم کے لیے کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں اور زرداری صاحب نے جو ہے وہ 28ویں ترمیم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، لیکن حالات اور واقعات اور جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ 28ویں ترمیم معطل کی گئی ہے چند دنوں کے لیے، لیکن 28ویں ترمیم کا خاتمہ نہیں کیا گیا ہے۔ 28ویں ترمیم ضرور آئے گی، اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 28ویں ترمیم ملک کی مفاد میں ہے۔ جیسے ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کہا کرتی تھی کہ پنو عقل چھاونی نہ کھپے، لیکن پنو عقل چھاونی ملک کی مفاد میں تھی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے اس پنو عقل چھاونی کو بنا کر دکھایا، اور پھر اس پنو عقل چھاونی سے آج وہاں کے لوگ کس قدر مستفید ہو رہے ہیں۔ پھر کند کوٹ اور گھوٹکی پر بنائے جانے والا پل سخت مخالفت کی گئی تھی علاقے کے وڈیروں نے، علاقے کے زمینداروں نے، اس لیے کہ اس پل کی تعمیر کے بعد ڈاکوں کے خلاف جو آپریشن ہے اس میں کامیابی حاصل ہوگی، وہاں لا اینڈ آرڈر ہے وہ کنٹرول کیا جائے گا، اس کی بھی بڑی مخالفت کی گئی تھی، لیکن وہ بھی اب تعمیر ہونے جا رہا ہے۔ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی گئی تھی، تو آج کالا باغ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے آج ملک میں جو صورتحال ہے ایگریکلچر کی وہ بھی آپ سب کے سامنے، یہ جو تمام جو ملک کی مفاد میں پروجیکٹ سامنے آتے ہیں پھر انہیں ایک مقامی لوگوں کے ذریعے ہمارا جو پڑوسی ملک ہے ہندوستان، اس کے خفیہ ادارے باقاعدہ ایک مہم چلاتے ہیں اس کو روکنے کے لیے، اور پھر اس میں ہمارے جو مقامی قوم پرست سیاستدان ہیں وہ پوری طرح سے استعمال ہوتے ہیں، اور پھر وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ یا تو تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر بعض پروجیکٹوں کو روک دیا جاتا ہے۔ جیسے کالا باغ ڈیم کی سخت مخالفت کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے، سندھ کے قوم پرستوں نے، اور پھر یہ ہوا کہ آج کالا باغ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے آج سندھ میں پانی کی قلت ہے، پاکستان میں پانی کی قلت ہے، اور ہندوستان نے جب پانی بند کیا تو پھر اس کے بعد جو صورتحال رہی وہ بھی ناظرین صاحب آپ کے سامنے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایسے ایشوز پر سیاست کی ہے جو کم از کم ملک کی مفاد میں تھے۔ کالا باغ ڈیم ہوا یا پنو عقل چھاونی تھی، یا اب جو صوبے بننے جا رہے ہیں، صوبوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی بڑی سخت مخالفت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو آپ تقسیم کر دیں، پاکستان میں آپ 110 صوبے بنائیں، 150 صوبے بنائیں، لیکن سندھ میں کوئی صوبہ بننا نہیں چاہیے۔ پوری دنیا میں جہاں صوبے بنائے گئے ہیں اس ملک نے ترقی بھی کی ہے، اس خطے کے لوگوں نے کو فیسلیٹیٹ بھی ہوئے ہیں وہ لوگ، لیکن سندھ کے جو لوگ ہیں
وہ سندھ کی جگہ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، سندھ میں صوبے نہیں بننے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے۔ اب ہمیں جو ذرائع نے بتایا کہ صوبے بھی بننے جا رہے ہیں، این ایس سی ایوارڈ کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کے بعد ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی نئے انتخابات کے حوالے سے بھی سوچ بچار کر رہی ہے، اور اگر نئے انتخابات نہیں ہوتے ہیں تو پھر ملک میں نیشنل گورنمنٹ بھی بنائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس حکومت نے، جس میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، دعویٰ کیا تھا ان جماعتوں نے کہ دونوں جماعتیں مل کر اپنی جو اختلافی سیاست ہے اس کا خاتمہ کر کے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے، لیکن دونوں جماعتیں حکومت میں شامل ہونے کے باوجود بھی ملک کی معیشت کو سنوارنے میں ناکام رہے ہیں، اور ملک جو ہے ہر آنے والا دن ہمارے ملک کی جو معیشت ہے وہ گرتی جا رہی ہے، معیشت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں، یا تو بجٹ کے بعد ملک میں نئے انتخابات ہوں، یا پھر ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے جو کم از کم 3 سال پر مشتمل ہو۔ اس پر سوچ بچار ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں، نیشنل گورنمنٹ کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے یا پھر نئے انتخابات ہوتے ہیں۔ تو اس وقت تک کے لیے ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اس وقت تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیں۔